محسنین غیر مسافحین، محسنین، اور تم یہ کرو پاک دامنی کی نیت سے، نکاح کرنے کی غرض بتائی جا رہی ہے کہ تمہارا نکاح کرنا کس لیے ہو؟ پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے ہو، یہ نیت کرنی چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ محض رسم و رواج نہ ہو، رسم و رواج کی نیت وہ سب نے کرنا ہے لہذا ہم بھی کر رہے ہیں، نہ، پاک دامنی حاصل کرنے کی، ایمان کی تکمیل کی نیت کرو۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا نکاح ہو گیا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، وہ باقی آدھے میں اللہ پاک سے ڈرتا رہے۔ تو نکاح کو عبادت قرار دیا ہے، لہذا آج ماحول میں اس کے اندر رسم و رواج کی چھاپ غالب ہے۔ نکاح عبادت ہے لیکن اس میں رسم و رواج کا غلبہ ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ اور یہ وہ عبادت ہے کہ جو ایجاب اور قبول سے شروع ہوتی ہے اور موت تک یہ عبادت مکمل ہوتی ہے، کسی ایک کی موت پھر جا کے یہ عبادت کی تکمیل ہوتی ہے۔ تکبیر تحریمہ سے ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں اور سلام پر جا کر نماز کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نکاح وہ عبادت ہے، ایجاب و قبول، لڑکی اور لڑکے کا ایجاب اور قبول ہوتا ہے، یہاں سے یہ عبادت شروع ہوتی ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک کی موت آ جائے یا خدا نہ خواستہ ناچاکی کی صورت میں طلاق آ جائے تو پھر جا کے یہ عبادت مکمل ہوتی ہے۔ یہ ساری زندگی کی عبادت ہے۔ اب اس کو کیوں عبادت کہا گیا ہے؟ سنو، اس لیے اس کو عبادت کی کہا گیا کہ مرد کی جو جائز تمنا ہے، مرد کی جو جائز تمنا ہے اسے اگر عورت پورا کرتی ہے تو عورت کو ثواب دیا جاتا ہے، اس لیے عبادت ہے۔ عبادت اسی کو کہتے ہیں نا کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے کرے تو آخرت میں اجر پائے۔ تو مرد کی جائز تمنا کو اگر عورت پورا کرتی ہے تو یہ اس کے لیے نفل نماز کی طرح ہے، نفل نماز سے بھی افضل ہے۔ نفلی روزہ اگر عورت رکھتی ہے تو وہ اپنے شوہر سے پوچھ کر رکھے گی، نفلی صدقہ دیتی ہے تو وہ شوہر سے پوچھ کر صدقہ دے۔ یہ مقام دیا گیا ہے شوہروں کا کہ شادی ہو جانے کے بعد سب سے بلند و بالا، سب سے بڑا مقام اس کے لیے اس کے شوہر کا ہے، حتیٰ کہ خدمت میں ماں باپ سے بھی آگے خدمت شوہر کی۔ ماں باپ نے تربیت کی ہے، پالا ہے، پوسا ہے، لیکن زندگی کا نظام اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے کہ اب اس کا جوڑ اللہ پاک نے جب دوسری جگہ رکھ دیا ہے تو اب اس کے لیے اپنے شوہر کی خدمت کو ترجیح دینی ہے ماں باپ کی خدمت سے زیادہ، تب تو یہ نسل انسانی آگے چلتی ہے، بنتی ہے۔ تو اس لیے وہ جو بھی عمل کرتی ہے شوہر کی رضامندی کے لیے، بشرطے کہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے، جائز ہو، تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ پاک نے اس کے لیے، عورت کے لیے عبادت بنا دیا۔ اور ادھر شوہر کی، بیوی کی جو چاہت ہے، بیوی کی کیا چاہت ہے، تمنا ہے، یہ مجھے رسوا نہ کرے، مجھے ذلیل نہ کرے، مجھے عزت دے۔ اس نے قربانی دی ہے، خاندان کی قربانی دی ہے، ماں باپ کی قربانی دی ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے گھر میں آ کے بیٹھی ہے اور اس کی عزت بچانے کے لیے وہ آئی ہے، اس کے ناموس کی تحفظ کے لیے وہ آئی ہے، اس کا لباس بن کر وہ آئی ہے، تو یہ اسے عزت دے۔ اس کی جو تمنا ہوگی شریعت کے دائرہ کار کے اندر جائز تمنا کو اگر یہ پورا کرتا ہے تو یہ اس شوہر کے لیے عبادت ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ انسان ہے جو اپنی گھر والیوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرے، اور سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ تو یہاں دونوں معاملے میں افراد و تفرید ہے، نہ تو عورت آج مرد کے حقوق ادا کرتی ہے، نہ مرد عورتوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، جس سے ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر انہی کی آگے اولادیں جو تربیت پاتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں، تو وہ اولادیں پھر بچیاں وہ جس طرح سے اپنی ماں کو اپنے باپ کے ساتھ سلوک کرتا دیکھیں گی، کل اسی طرح سے وہ بھی سلوک کریں گی اپنے شوہروں کے ساتھ۔ بیٹے اپنے باپ کو اپنی ماں کے ساتھ جو سلوک کرتا دیکھیں گے، یہی بیٹے کل ان کے گھروں میں جب دوسروں کی بچیاں آئیں گی تو ان کے ساتھ یہی رویہ رکھیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اس گھر میں یہی تو سیکھا ہے۔ تو اس لیے بھائی خیال رکھنا چاہیے، ماحول اور معاشرہ کیسے سدھرے گا جب تک ان تمام باتوں کی رعایت نہیں رکھیں گے۔ اور قرآن ہمیں یہی درس دیتا ہے، یہی سبق دیتا ہے